KVA ٹرانسفارمرز پر ایسٹ پرفارمنس مینج سسٹم کی تنصیب کے لیے 1.6 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ آئسکو میں ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبے کے لیے 2.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کو 1.8 ارب روپے، حیدرآباد الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 1.9 ارب روپے اور پشاور الیکٹرک پاور کمپنی کے لیے 2.4 ارب روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، وابڈا کی جانب سے شروع کیے گئے صاف، قابل تجدید اور پن بجلی کی پیداواروں کے منصوبوں کے لیے 67.2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کلیدی اقدامات میں 2160 میگا واٹ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مرحلہ 1 شامل ہے، جس کے لیے 20 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تربیلا 5ویں توسیع ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 3.4 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ مومند ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 35.7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کی توانائی کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے ان علاقوں میں پن بجلی کے 5 اسکیموں کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں میں ضلع نیلم آزاد جموں و کشمیر میں 48 میگا واٹ جاگران 2 اور 40 میگا واٹ ڈوریان ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ ضلع گلگت میں 26 میگا واٹ شکر تھنگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کردو، 16 میگا واٹ نلتر 3 اور 20 میگا واٹ ہنزل ہائیڈرو پاور پروجیکٹس شامل ہیں۔ گلگت بلتستان میں علاقائی گرڈز بنانے کے لیے فیز 1 کے لیے 1.2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد 4 اضلاع گلگت، ہنزا نگر، سکردو اور استور میں بجلی کی طلب کو پورا کرنا ہے۔ زراعت کا شعبہ۔ جناب اسپیکر، حکومت پاکستان زراعت کے شعبے کی ترقی کے لیے کوشاں ہے اور زرعی شعبے کی ترقی کے لیے مستعدی کے ساتھ کئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں گرین پاکستان انیشیٹو شامل ہے، جس کے تحت جدید کاشتکاری کے طریقوں اور قابل کاشت زمین کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دیگر اہم اقدامات میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانے، پیداوار کے فرق کو پورا کرنے، فصلوں میں تنوع لانے اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے صلاحیت سازی، جینیٹک امپرومنٹ اور پوسٹ ہارویسٹ پروسیسز پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں خاص طور پہ یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چین میں 1000 زرعی گریجویٹس کی صلاحیت سازی کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے تحت مختلف صوبوں اور خطوں سے نوجوان پاکستانی زرعی گریجویٹس کو ایک مکمل فنڈڈ تربیتی پروگرام کے تحت چین بھیجا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 300 زرعی گریجویٹس کا بیچ آلریڈی جا چکا ہے اور مزید 300 زرعی گریجویٹس اسی مہینے کے آخر تک چین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، جہاں انہیں ماڈرن سکلز اور انٹرنیشنل ایکسپوجر ملے گا اور ان کی صلاحیتوں کو زرعی شعبے کی بہتری میں کلیدی کردار ادا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تربیتی پروگرام کے علاوہ مالی سال میں 2025-26 میں کپاس اور لائف سٹاک کی بحالی پر خصوصی توجہ کے ساتھ 10 جاری اسکیموں کو جاری رکھنے اور 5 نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے 4 ارب روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن سیکٹر۔ جناب اسپیکر، اعلیٰ تعلیم کا شعبہ سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی شعبہ تربیت یافتہ ہیومن ریسورس فراہم کرتا ہے، جو عمومی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ ملکی صنعت کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی اہم ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی مد میں HEC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں کے لیے ہیں۔ ان وسائل سے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کی اسکیم کے تحت جسمانی مسائل سے دوچار نوجوانوں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز، کسٹمائز لیپ ٹاپس اور آڈیو ویژول ایڈز فراہم کی جائیں گی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا مقصد نالج بیس اکنامک گروتھ کو فروغ دیتے ہوئے کمپیٹیٹیونیس، انوویشن اور انسانی وسائل کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام مقاصد اڑان پاکستان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ای پاکستان کمپوننٹ میں شامل ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 31 جاری اسکیموں 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PV ماڈیولز کے لیے پاک کوریا ٹیسٹنگ فیسلٹی کے قیام، سیمی کنڈکٹر چپ ڈیزائن فیسیلیٹیشن سینٹر، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ فیسلٹی کی اپ گریڈیشن،
اور بایو ٹیکنالوجی ڈرائیوڈ بایو پروڈکٹس کے لیے میڈیکل کینیبیز گرین ہاؤسز کے قیام جیسی اہم جاری اسکیموں کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ شعبہ تعلیم، جناب اسپیکر، تعلیم قومی ترقی کا سنگ بنیاد ہے اور حکومت نے آئین کے آرٹیکل 25A اور اڑان پاکستان ایجوکیشن فریم ورک کے مطابق معیاری تعلیمی نظام کے قیام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین سکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں۔ ان چیلنجوں سے نمٹنا انتہائی اہم ہے اور اس سال کے حکومتی اقدامات ان گیپس کو